السلام علیکم۔ ایک بھائی کا سوال موصول ہوا اور سوال میں ایک حدیث کے بارے میں استفسار کیا گیا۔ حدیث ہے لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حوالہ اس کے اندر سنن ترمذی کا ہے، حدیث نمبر ہے 3686۔ اس روایت کے بارے میں بتائیں کیا یہ صحیح ہے؟ تو جناب یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کی میں نے تخریج کی ہے تو یہ روایت 6 صحابہ سے مروی ہے۔ آپ کی مسئولہ روایت سنن ترمذی کے اندر عقبہ بن عامر سے مروی ہے۔ یہ روایت 2 علتوں کے باعث ضعیف ہے۔ پہلی علت تو یہ ہے کہ عقبہ بن عامر سے نقل کرنے والا راوی مشرح بن ہاعان ہے۔ اس راوی کے بارے میں عثمان دارمی نے ابن معین سے نقل کیا کہ یہ ثقہ ہے، لیکن عثمان دارمی نے ابن معین کے قول کو نقل کر کے اس پر عدم اعتماد کیا اور کہا لیس بذاک وہو صدوق، یعنی یہ صدوق کے درجے میں تو تھا، سچائی کے مقام پر تھا، لیکن اس کا یہ مقام نہیں تھا کہ اسے ثقہ کہا جائے، بلکہ یہ ضعیف راوی ہے۔ اسی طرح اس مشرح بن ہاعان کو عجلی نے ثقہ قرار دیا ہے، لیکن عجلی کا تساہل معروف ہے اور یہ ان علماء میں سے نہیں آتے جن کے کلام پر حجت قائم کی جائے یا اس راوی سے دلیل لی جائے جنہیں انہوں نے ثقہ قرار دیا ہے۔ اس راوی کے بارے میں فیصلہ کن قول ابن حبان کا ہے۔ ابن حبان نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ عقبہ بن عامر سے، یعنی جس سے اس نے روایت بیان کی ہے لو کان نبی والی، عقبہ بن عامر سے منکر احادیث روایت کرتا ہے۔ اس کے بارے میں صحیح یہ ہے کہ جس روایت کو بیان کرنے میں یہ اکیلا ہو اس میں اسے ترک کر دیا جائے، یعنی اگر اکیلا ہے تو حجت نہیں ہے۔ اسی طرح ابن الجوزی نے ابن حبان سے نقل کیا ہے کہ ابن حبان نے کہا مشرح بن ہاعان کے صحیفوں کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ جو روایات بھی اس نے عقبہ بن عامر سے نقل کی ہیں وہ اصل میں اس نے حسن بن عمارہ جو ایک منکر الحدیث اور متروک الحدیث راوی ہے اس سے سنی ہے، اس لیے اس راوی سے استدلال باطل ہے۔ اچھا، یہاں میں اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ ابن حبان نے اس کلام کے علاوہ اس راوی کو اپنی کتاب الثقات میں بھی بیان کیا ہے، لیکن یہاں علم یہ مخفی نہ رہے کہ کتاب الثقات جو ابن حبان نے لکھی ہے اس کی اصل تاریخ کبیر بخاری کی ہے۔ جس راوی کو بھی وہ تاریخ کبیر میں پاتے ہیں اسے اپنی کتاب الثقات میں نقل کر دیتے ہیں، اور یہ بات اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔ لہٰذا ابن حبان کے اس قول سے اور دارمی کے قول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مشرح بن ہاعان یہ ایک ضعیف راوی ہے اور عقبہ بن عامر سے اس کی روایات ضعیف ہیں، بلکہ ابن حبان کے نزدیک اس کا سماع عقبہ بن عامر سے ثابت ہی نہیں بلکہ حسن بن عمارہ سے اس کا سماع ثابت ہے جس نے اس نے روایت بیان کی ہیں۔ تو پہلی علت تو اس کے اندر مشرح بن ہاعان کا ضعف اور اس کا عدم سماع ہے۔ دوسری علت یہ ہے کہ مشرح بن ہاعان سے اس روایت کو 2 راویوں نے بیان کیا ہے۔ پہلا راوی جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے وہ ہے بکر بن عمرو معافری۔ یہ راوی مجہول الحال ہے۔ بکر بن عمرو کے بارے میں کسی بھی معتبر محدث سے کوئی عدالت ثابت نہیں ہے۔ ابن ابو حاتم رازی، احمد بن حنبل، ان دونوں محدثین نے اس سے عدم واقفیت کا اظہار کیا ہے اپنی اپنی کتب کے اندر۔ اسی لیے ابن قطان نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہم اس کی عدالت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکے، البتہ یہ ان شیوخ میں سے ہے جو علم کے معاملے میں معروف نہیں، بس ان کی کچھ روایات واقع ہوئی ہیں جنہیں اخذ کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مشرح سے نقل کرنے والا دوسرا راوی عبداللہ بن لہیعہ ہے جس کی روایت المعجم الکبیر کے اندر موجود ہے، لیکن عبداللہ بن لہیعہ یہ مشہور ضعیف راوی ہے۔ ان 2 علتوں کی باعث اور مشرح بن ہاعان کے ضعف اور ان 2 راویوں کے ضعف کے باعث یہ روایت سندن ضعیف اور ناقابل حجت ہے۔ دوسرے جو روایات موجود ہیں ان میں بلال بن رباح کی حدیث الکامل کے اندر ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر تم لوگوں میں مجھے بطور رسول مبعوث نہیں کیا جاتا تو عمر کو نبی بنا دیا جاتا۔
لیکن اس روایت کی سند میں زکریا بن یحییٰ وقار یہ راوی کذاب وضاع حدیث گھڑنے والا ہے، اور اس کی وضاحت ابن عدی نے خود ہی اپنی کتاب میں کر دی ہے۔ اور دوسرا راوی ابو بکر بن عبداللہ غسانی یہ راوی ضعیف ہے، لہذا یہ دونوں روایات دونوں صحابہ سے ضعیف ہیں۔ تیسرے صحابی کا نام عصمہ بن مالک ختمی سے موجود ہے، وہ بھی المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی سند میں احمد بن رشدین یہ کذاب جھوٹا ہے، اور فضل بن مختار یہ راوی منکر الحدیث ہے۔ چوتھی روایت جو صحابی سے مروی ہے وہ ابو سعید الخدری سے مروی ہے، جسے مجمع البحرین میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کی سند میں عبد المنعم بن بشیر یہ جھوٹا ہے، اور عبد الرحمن بن زید یہ راوی ضعیف ہے۔ پانچویں روایت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے جو تاریخ دمشق میں ہے، جس میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم ہوتے۔ لیکن اس سند میں غالم بن کاظم اور خلف بن حمود یہ دونوں ہی مجہول الحال ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سند میں کئی راوی ایسے ہیں جو مجہول و نامعلوم ہیں۔ چھٹی روایت ابو ہریرہ سے مروی ہے، جسے العالی المصنوع میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر مجھے تم میں مبعوث نہ کیا جاتا تو عمر کو کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کی مدد کے لیے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انہیں سیدھے راہ پر رکھتے ہیں، جب بھی وہ کوئی خطا کرتے ہیں تو وہ انہیں صحیح راہ پر پھیر دیتے ہیں۔ اس روایت کی سند میں اسحاق بن نجیح یہ راوی کذاب و وضاع ہے جو حدیثیں گھڑنے میں معروف ہے، لہٰذا 6 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے، اور اسناد کا جو جائزہ میں نے لیا تو ان میں سے کوئی بھی سند اس قابل نہیں ہے کہ اس سے دلیل لی جائے۔ تمام روایات جو اس بارے میں موجود ہیں، تمام طرق یہ ضعیف و باطل ہیں، اور اس بارے میں ایک حدیث جو صحیح حضرت عمر کے بارے میں موجود ہے فضائل کے اوپر، وہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث یعنی کہ ایسے لوگ جن کی زبانوں پر حق جاری ہو جایا کرتا تھا۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتے۔ اسے صحیح بخاری میں امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔